بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ ظالم جب ظلم کرتا ہے تو ظلم کرنے کے کوئی بھی حربے کو استعمال کرنے سے دریغ نہیں کرتا اور مال و دولت کے نشے میں اپنے برے انجام سے بے خبر ہر ظلم کا طریقہ اختیار کرتا ہے، اور مظلوم کی چیخ و پکار اس کے لیے ایک نغمہ پرکیف ہوتی ہے۔ مظلوم کا درد اور کرب اور بے چین ہونا، اس کو تڑپنا اس کے لیے ایک نظارہ عیش ہوتا ہے، لیکن جب اس کے ظلم کا گھڑا بھر جاتا ہے تو عذاب الہی کی معمولی سی لہر اس کو ہمیشہ کے لیے ذلت اور رسوائی کے سمندر میں ڈبو دیتی ہے۔ ظالم مٹ جاتا ہے لیکن دنیا اس پر ہمیشہ لعنت بھیجتی رہتی ہے۔ میدان کربلا میں آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یزیدیوں نے ظلم کا وہ کون سا حربہ ہے جو نہ آزمایا ہو۔ ان کی ظالمانہ روش کو دیکھ کر آسمان بھی خون کے آنسو رویا۔ امام علی مقام اور ان کے ساتھیوں نے ظلم و ستم کے ہر وار کو سہا اور ہر زخم پر مسکرائے۔ آج انجام ہمارے سامنے ہے۔ یزیدی ایک ایک کر کے مٹا دیے گئے۔ ان کے آتش ظلم نے انہیں اور ان کی ہر نشانی کو اس طرح جلا کر خاک کر دیا کہ گویا ان کا وجود ہی نہ تھا۔ یزیدی مٹ گئے لیکن اس وقت سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک ہر انصاف پسند انسان ان پر لعنت ملامت بھیجتا ہے اور بھیجتا رہے گا۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا قصہ سنانے جا رہے ہیں جس کو سن کر ہماری روح تڑپ جائے۔ جس وقت سیدنا امام حسین علیہ السلام نے شہادت پائی، ایک سفید کبوتر اڑتا ہوا آیا اور اپنے پروں کو اور بالوں کو امام علی مقام کے خون میں اس نے تر کیا اور اڑ گیا۔ اڑتا رہا اڑتا رہا اڑتا رہا یہاں تک کہ مدینہ طیبہ پہنچ گیا۔ مدینہ طیبہ پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کے گرد ایسے چکر لگانے لگا جیسے طواف کر رہا ہو۔ اس کے گرد اڑتا تھا اور اس کے پروں سے خون کے قطرات ٹپکتے تھے۔ قطرات ٹپکتے دیکھ کر اہل مدینہ کی ایسی کیفیت ہوئی کہ ان کو سمجھ میں نہ آیا۔ وہ حیران پریشان کہ معاملہ کیا ہے، لیکن ان کو کچھ نہ سمجھ میں آیا۔ پھر کچھ دن گزر گئے۔ چند دنوں کے بعد انہیں امام علی مقام کی شہادت کی خبر ملی۔ تب انہوں نے سمجھا کہ سب سے پہلے ظاہری طور پر امام علی مقام کی شہادت کی خبر بارگاہ رسول تک پہنچانے کے لیے یہ کبوتر حاضر ہوا۔ بزرگوں نے ارشاد فرمایا کہ یہ سرخ رنگ کے کبوتر جو پائے جاتے ہیں وہ اسی کبوتر کی نسل سے ہیں۔ تاریخ کی کتابوں میں بہت سے واقعات درج ہیں جو شہادت امام علی مقام کے پیش ہونے کے بعد رونما ہوئے۔ انہی واقعات میں ایک اور واقعہ ہے۔ کنز الغرائب کے حوالے سے صاحب روضہ الشہداء لکھتے ہیں کہ ایک یہودی تھا، اس کی لڑکی ظاہری شکل و صورت میں بہت اچھی تھی، لیکن اچانک وہ نابینا ہو گئی اور ہاتھوں اور پیروں میں اس کو کوڑ کا مرض ہو گیا۔ تو آس پاس اور محلے پڑوس کے لوگوں نے اس لڑکی کو شدید نفرت کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ یہودی کو اپنی بیٹی کو لے کر شہر سے باہر جا کر ایک باغ میں رہنا پڑا۔ وہ وہاں پر رہنے لگا، دن بھر شہر میں کاروبار کرتا تھا، شام کو باغ میں آ کر لڑکی کے پاس آ جاتا۔ ایک دن اتفاق ایسا ہوا کہ یہودی کاروبار میں اتنا مصروف ہو گیا کہ شام کو باغ میں واپس نہیں آ سکا۔ لڑکی نے تنہا ایک درخت کے نیچے رات گزار دی۔ صبح کے وقت لڑکی نے قریب ہی دوسرے درخت پر ایک پرندے کے گریہ و زاری کی دردناک آواز سنی۔ اس سے برداشت نہ ہوا اس پرندے کی دردناک آواز سن کر، تو وہ کسی نہ کسی طرح گھسٹتی ہوئی اس درخت کے نیچے پہنچی۔ تھی تو وہ نابینا، لیکن اپنے سر کو اوپر کی جانب اٹھا کر اس نے رونے والے پرندے کی طرف متوجہ ہو گئی، اور اچانک اس پرندے کے پر سے خون کا ایک گرم قطرہ اس کی ایک داہنی آنکھ میں ٹپک گیا۔ اس کی وہ آنکھ روشن ہو گئی، اس کو اس سے نظر آنے لگا۔ پھر خون کا ایک اور قطرہ گرا جو اس کے داہنے ہاتھ پہ ٹپکا، اس کا وہ ہاتھ درست ہو گیا۔ لڑکی نے جب یہ کیفیت دیکھی تو وہ حیران ہو گئی، اور اس نے پھر کیا کیا، اپنا بایاں ہاتھ بھی پھیلا دیا، اس پر بھی ایک قطرہ ٹپکا، اس کا وہ ہاتھ بھی درست ہو گیا۔ اس طرح قطرہ خون کو لڑکی نے اپنی بائیں آنکھ پر مل لیا اور اس کی وہ آنکھ بھی روشن ہو گئی۔ اس کے بعد لڑکی نے چند قطروں کو اپنے ہاتھوں پر لے کر پورے بدن میں مل لیا، جس سے وہ پورے طور پہ صحیح ہو گئی، صحت یاب ہو گئی،
اور پھر اس کا کوئی مرض باقی نہ رہا، وہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ اب جناب لڑکی اٹھی اور اپنے باپ کی تلاش میں باغ کے ارد گرد ڈھونڈنا شروع کیا، گھومنے لگی۔ اتنے میں وہ یہودی بھی آ گیا، لیکن باپ جو تھا یہودی، وہ اپنی بیٹی کو پہچان نہ سکا۔ اس سے کہنے لگا، اے اجنبی عورت، تم یہاں کیا کر رہی ہو اور تم کون ہو؟ اس باغ میں ایک معذور اپاہج لڑکی کو میں چھوڑ گیا تھا، تجھے اس کا کچھ معلوم ہے اتا پتا کہ وہ کہاں گئی؟ کیونکہ باغ میں اسے میں جہاں چھوڑ گیا تھا وہ وہاں پر نظر نہیں آ رہی ہے۔ تو لڑکی نے کہا، اے باپ، تو نے مجھے نہیں پہچانا؟ میں تیری ہی وہ اپاہج بیٹی ہوں جسے تو باغ میں چھوڑ گیا تھا۔ یہودی انتہائی خوشی میں بے ہوش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد جب اس کو ہوش آیا تو لڑکی نے سارا واقعہ بیان کر دیا اور یہودی کو اس درخت کے نیچے لے آئی جس پر وہ پرندہ ابھی بھی بیٹھا ہوا گریزاری کر رہا تھا۔ یہودی نے اس پرندے کی جانب مخاطب ہو کر کہا، اے مبارک پرندے، تیرے گریزاری کا کیا سبب ہے؟ اور تیرے پروں سے یہ خون کے جو قطرے ٹپک رہے ہیں یہ کیسے ہیں جن سے اتنی برکات کا ظہور ہو رہا ہے؟ اللہ عز و جل نے اس پرندے کو بولنے کی قوت عطا کر دی، قوت گویائی عطا فرمائی۔ اس نے اللہ کے حکم سے کہا کہ اے یہودی، ہم پرندوں کی ایک جماعت فلاں جنگل میں رہتی تھی۔ ہمارا معمول تھا کہ صبح اپنے گھونسلوں سے اڑ کر اطراف اور جوانب میں چلے جاتے تھے اور دانہ پانی حاصل کرنے کے بعد دوپہر تک اپنے گھونسلوں میں واپس آ جاتے تھے، اور جس نے جو کچھ کھایا پیا ہوتا تھا آپس میں ایک دوسرے کو خبر دیتے۔ اچانک ایک دن ہم نے ایک آواز سنی، نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تپتی ہوئی دوپہر میں کربلا کی سرزمین پر شہادت کا جام نوش کیا ہے، اور اے پرندوں، تم درختوں کے سائے میں بیٹھ کر آرام کر رہے ہو۔ یہ ندا سن کر تمام پرندے کربلا کی زمین کی جانب روانہ ہو گئے۔ جس وقت ہم وہاں پہنچے تو دیکھا کہ جگر گوشہ رسول سیدنا امام حسین علیہ السلام شہید ہو چکے ہیں اور ان کے جسم شریف سے ابھی تک تازہ خون جاری ہے۔ یہ کیفیت دیکھ کر تمام پرندوں نے گریزاری شروع کر دی۔ مجھ میں ضبط کی طاقت نہ رہی، میں تاب نہ لا سکا وہ منظر دیکھ کر، تو میں نے اپنے آپ کو اس بہنے والے خون شریف میں گرا دیا اور چہرے پر اور اپنے بالوں پر کو آپ کے مبارک خون میں تر کیا، اور وہاں سے اڑ کر میں یہاں آ گیا ہوں، اور اسی خون شریف کے پاکیزہ قطرات ہیں جو میرے پروں سے ٹپک رہے ہیں، اور اس خون شریف کے مبارک قطرات جہاں بھی ٹپکتے ہیں وہاں خیر و برکت کا ظہور ہوتا ہے۔ پرندے کی زبان سے یہ گفتگو سن کر یہودی نے کہا، اگر امام حسین علیہ السلام کے نانا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق پر نہ ہوتے تو ان کے نواسے امام حسین کے خون پاک کے قطروں سے ایسی خیرات و برکات کا ظہور نہ ہوتا، اور نہ میری بیٹی جو معذور ہے اس کو شفا ملتی۔ چنانچہ یہودی اپنے پورے گھر کے ساتھ اسلام میں داخل ہوا، اس نے کلمہ پڑھا، اور جب بھی کبھی کوئی اس کے اسلام لانے کی وجہ پوچھتا تو وہ اس واقعے کو بہت تفصیل سے بیان کرتا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔